اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق اللہ العظیم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور ساتھیوں، آج 5 فروری 2021 اور 22 جمادی الثانی 1441 ہے. آج کا دن ہمارے لیے 2 لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی. تو 22 جمادی الثانی ہر مومن مسلمان کے لیے اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے ساتھ وابستگی، اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ، اسلام کے ساتھ محبت کا ثبوت جو ابو بکر صدیق نے دیا ہے، وہ چاہے اسلام قبول کرنے کے فوری بعد ہو. اسلام قبول کیا ہے پہلے مرد آدمی ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور ایمان لے کے آئے. وہ ابو بکر صدیق مالی اعتبار سے سب سے بڑی قربانی، سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی. پورے مکی زندگی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر موقع پر تکلیف، دکھ اور درد کو شیئر کرنے والا ساتھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب ہجرت ہوئی تو ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچ کر نماز کے لیے، جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلی پیمنٹ اور ادائیگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور کیا کتنی لازوال داستانیں ہیں. ہر موقع پر بدر ہو، احد ہو، جنگ کوئی بھی ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے
माली ज़रूरत पेश आई। तबूक के मौका पर 9 हिजरी में, जिसे जैशुल उसरा कहा जाता है, उसकी तैयारी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घर का सारा सामान बारगाह नबूवत में ला के ढेर कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आपको और आपकी मोहब्बत को ही छोड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बीमारी के आलम में मुब्तला हैं, बार बार यही कह रहे हैं, मुरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में वो ज़ौजा भी अबू बकर सिद्दीक़ की ही बेटी है, जिसे आयशा कहा जाता है, जिसकी शान अक़दस में अल्लाह ताला ने सूरह नूर की 18 इब्तिदाई आयात नाजिल फरमाई है। और यही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने जब अनाने खिलाफत संभाली है तो अपने लिए तनख्वाह मुकर्रर की, पहला खुतबा दे रहे हैं कि ये तनख्वाह एक मज़दूर की रखी, अपनी भी तनख्वाह वही है। अगर मेरा गुजारा इसमें ना होता हुआ, रियासत मदीना का हुक्मरान देखिए, अगर मेरा इस तनख्वाह में गुजारा ना होता हुआ तो मैं मज़दूर की तनख्वाह भी उसी मुनासबत से बढ़ा दूँगा। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा खिलाफत है। और फिर मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद किया है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। झूठे नबियों ने जो दावा नबूवत किया है उसके ख़िलाफ़ अगर तलवार उठाई है तो अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में सबसे पहले जंग यमामा लड़ी गई है। और ये आज मेरे और आपके पास जिस कुरान को आज आप देख रहे हैं, ये रंग बरंग, और ये जिसे आप बड़ी आसानी और सहूलत के साथ आज अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर से बड़े आराम से डाउनलोड करके अल्लाह की रहमत से मुस्तफ़ीद होते हैं, इसके पीछे उन शोहदा का खून शामिल है जिन्होंने जंग यमामा में अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में जंग लड़के इस कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खून से इस बगीचे को सींचा है, जिसके पीछे तदवीन कुरान का पूरा मरहला आज हमारे सामने एक रोज़े रोशन की तरह आया है। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। बहरहाल आज हमारी जो गुफ्तगू है वो सैयदा सिद्दीक़ अकबर की बजाय हमारी जुल्म और मज़लूमियत की दास्तां उस हवाले से होगी। ये तो इब्तिदाई कुछ बातें आपसे अर्ज़ की ताकि इस मुनासबत से भी हक़ अदा हो जाए, लेकिन चूँकि इसको मज़मून को हर साल हम बयान करते हैं तो आज ये कोशिश की कि 5 फरवरी है तो इसी मुनासबत से कुछ बयान कर लें। आप हज़रात आप देखिए कि हम आज तक अगर याद करते हैं कश्मीर को और अहले कश्मीर को, तो जुल्म की दास्तां उनके ऊपर भी कोई नई नहीं है, उनके ऊपर भी कोई नई दास्तां जुल्म की नहीं ढाई गई, बल्कि आप तारीख़ को मद्देनज़र रखें। 1846 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को 75 लाख नानक शाही के इवज़ इसकी हुक्मरानी दी थी पूरे कश्मीर की, इस कश्मीर पे जुल्म 1846 में ही शुरू हो चुका था। आप तसव्वुर करें इन कश्मीर और अहले कश्मीर के साथ क्या होता रहा है। इससे भी कबल 1831 से ही ये बहरहाल जुल्म होता रहा है, वक़्त गुज़रता रहा, अहले कश्मीर बेचारे यही जुल्म सहते रहे। 1931 में 1931 आज से तकरीबन 90 साल कबल जब श्रीनगर जेल के अहाता में 22 मज़लूम कश्मीरियों को शहीद किया गया, और उस फायरिंग के नतीजा में जहाँ पे 22 मज़लूम कश्मीरी शहीद हुए, वहाँ पे 70 मज़लूम निहत्ते कश्मीरी शदीद ज़ख्मी भी हुए।
اور اس وقت پورے علاقہ میں، اس وقت 1931 میں جو مسلمان اس وقت اتحاد تھا، آل انڈیا مسلم لیگ، لاہور کے اندر انہوں نے کشمیر کے ساتھ، اہل کشمیر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے احتجاج کا اعلان کیا۔ ابھی پاکستان قائم نہیں ہوا، 1931 کی بات ہے، اور اس احتجاج کی کال مفکر پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، اور اس وقت کشمیر کمیٹی تجویز دی گئی 1931 میں، اور اس کشمیر کمیٹی کی سربراہ بھی، کشمیر کمیٹی کے سربراہ بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ 1931 کی بات ہے، وقت گزرتا گیا، یہ مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ 1946 میں جب مسلم کانفرنس کی دعوت پر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کشمیر کا وزٹ کرنے کی دعوت دی گئی مسلم کانفرنس کی طرف سے، جس کی سربراہی آج سردار عبد القیوم کے بیٹے سردار عتیق خان کے پاس ہے۔ انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب کشمیر کے وزٹ کی دعوت دی، بانی پاکستان وہاں پہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے جا کر جب کشمیر کا، اہل کشمیر کا، وہاں سے لوگوں سے ملاقات کی، اہل کشمیر سے ملے، اور اس علاقے کی اہمیت، اس کی جغرافیائی اہمیت، اس کی تجارتی اہمیت، اور اس کی جو حیثیت باغبانی کے اعتبار سے، اور اس طرح جو کان کنی کے اعتبار سے، معدنیات کے اعتبار سے باقاعدہ ان کو بانی پاکستان کو بریفنگ دی گئی، تو 1946 میں حضرت قائد اعظم نے سری نگر میں سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ کشمیر، یہ آنے والے سال میں جو ہم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں، اس کی شہرت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بانی پاکستان نے یہ بات کہی تھی، اور پھر وقت گزرا، 1947 میں جب وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراج ہندو کے ساتھ مل کر غلط تقسیم کر کے، غیر قانونی تقسیم کر کے، اس کا غلط طریقے سے الحاق بھارت کے ساتھ کیا ہے، تو اس وقت ہمارا پاکستان ایک طرف، اس کی سربراہی اور حکمرانی الگ، اور کشمیر کی ایک متنازع حیثیت دوبارہ ایک نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ پھر کیونکہ تاریخ ساری یہاں پہ بیان ہو نہیں سکتی، میں ایک 2-3 واقعات اور ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے اصل ظلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر کیا ہوا، 1947 میں پاکستان بن گیا، ابھی 15-16 ماہ گزرے تھے۔ اہل کشمیر نے جب سردار ابراہیم کی قیادت میں نیلا بٹ کے مقام پر تحریک شروع کی گئی، تحریک اہل کشمیر کے حوالے سے شروع کی گئی، مجاہدین بھی شامل ہوئے جنہوں نے بغیر اسلحہ کے، خیر جو بھی اس وقت 1948 کی بات ہے، تو اس وقت یہ جو تیسرا حصہ ہے جسے آزاد کشمیر ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس پر اپنا حق تسلیم کیا، اور یہ آج تک الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 1975 میں، بلکہ اس واقعے کو بیان کرنے سے قبل، جب آزاد کشمیر کی حیثیت ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے حوالے سے تسلیم ہوئی، تو اس وقت بھارت سے پنڈت جواہر لال نہرو اقوام متحدہ میں گئے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جنہیں سننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم نعرے بھی مار لیں گے، جلوس بھی نکال لیں گے، جذباتی بھی ہو جائیں گے، لیکن ہمیں علم کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہے کیا ہے۔ تو اس وقت جواہر لال نہرو، جو اندرا گاندھی کا باپ تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس وقت جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ میں جا کر وہاں پہ یقین دہانی کرائی کہ ان قریب ہم کشمیر کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں،
اور جو باقی علاقہ بھی رہ گیا ہے وہاں کے لوگوں کے استصواب رائے کے تحت وہاں کے اہل کشمیر کو جو ہے ان کا حق جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ وہ قراردادیں منظور ہوئی اور آج تک 1948 سے لے کر آج تک پاکستان کا حکمران، وہ سویلین ہو، فوجی ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہی بات کرتا نظر آتا ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر اور اہل کشمیر کو حق دینا چاہیے۔ لیکن بھارت کے جس وزیر اعظم نے اس وقت اقوام متحدہ میں اعلان کیا تھا، آج تک بھارت اپنے ظلم اور جبر کی بنا پر آج تک اہل کشمیر کو حق دینے پہ تیار نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ داستان ظلم چل رہی ہے۔ 1975 میں بھارت نے ظلم اور جبر کا ایک اور مظاہرہ کیا اور انہوں نے شیخ عبداللہ کو وہاں کا سربراہ بنا دیا، بغیر کسی الیکشن کے، بغیر کسی اور چیز کے۔ اور پھر پہلے 4 مارچ 1975 کو، پھر 13 مارچ 1975 کو اپنی قومی اسمبلی سے اور انہوں نے اپنے اس تسلط کی تصدیق جو ہے وہ وہاں سے کروا لی۔ 6 سال اس ظلم میں مزید گزر گئے۔ 1981 میں کشمیر میں انتخابات کا اعلان ہوا۔ 1981 میں جب کشمیر میں انتخابات کا اعلان ہوا تو اس وقت مسلم کانفرنس جس کے سربراہ سردار عبدالقیوم خان تھے اور حریت کانفرنس جس کے سربراہ سید علی گیلانی تھے، جو اب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ کریم ان کی صحت میں برکت، بزرگ آدمی ہیں، ان کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو سید علی گیلانی اور یہ لوگ، سردار عبدالقیوم خان اور دیگر جو ان کے اس وقت کے زعماء تھے، ان سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور بھارت نے جو اپنے کشمیر میں غلط قسم کی توثیق کروائی ہے، ہم اسمبلی میں جا کر اس کو باطل قرار دلوائیں گے الیکشن جیت کر۔ لیکن بھارت نے جب یہ محسوس کیا کہ یہاں تو ہم الیکشن ہار رہے ہیں، انہوں نے وہی کیا جو پھر الیکشن میں ہوا کرتا ہے۔ پھر نہ کشمیر کی کوئی جماعت الیکشن جیت سکی، نہ اہل کشمیر کی رائے کا احترام کیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، 1987 آ گیا، تحریک نے دوبارہ جنم لیا اور ایک نئے سرے سے وہاں پہ مزید وہاں کے لوگوں نے حق خود ارادیت کے تحت حریت پسندوں نے اپنی جد و جہد آزادی کا آغاز کیا۔ 1989 آ گیا، 1989 میں لاہور کے اندر جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور ساتھ یہ کہا کہ ہم 5 جنوری 1989 کی بات ہے کہ ہم اس سال 1 مہینہ دیتے ہیں، اگر کشمیر اور اہل کشمیر کو حق نہیں دیا جاتا تو 1 مہینے کے بعد ہم ملک گیر جو ہے وہ اس کا احتجاج کریں گے۔ اس وقت یہاں کی وفاقی حکومت محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس تھی، وزیر اعظم وہ تھی، اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے وہ نواز شریف صاحب تھے۔ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق ہمیشہ اسی طرح ہی رہا ہے جس طرح کے ابتدائی حکمرانوں کا وابستگی، کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ اور اس کا حق لینا الحمدللہ وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 1990 کو پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر 5 فروری کو سرکاری سطح پر یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آغاز کیا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس وقت کو آپ دیکھ لیں کتنے 30 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور ہم ہر سال اس چیز کو مناتے ہیں، لیکن ہماری اکثر نوجوان نسل کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے حقائق کیا تھے۔ تو یہ اہل کشمیر کے ساتھ ہوتا رہا ہے، جو مختصر طور پہ آپ نے کچھ گفتگو سنی ہے۔ تو خیر بھائیوں، ہماری شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ ہماری شریعت کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پہ ظلم نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے لا تحاسدوا، آپس میں تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے سے بے نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بڑھ کر اس کے حق پر تجارت نہ کرے جب کہ دوسرا ابھی اس کی تجارت چل رہی ہو،
وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان مسلمان کو نہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ حقیر نہیں سمجھنا، ہر مسلمان کو اپنے جسم کا حصہ اور ٹکڑا سمجھتے ہوئے ہر ممکن اس کے ساتھ مدد کی جو ہے وہ خواہش، اس کے ساتھ مدد کی پیشکش اور مدد کا ہر لحاظ سے ہمارا تعاون پیش ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت حرام ہے۔ مسلمان کسی کا مال نہیں لوٹ سکتا، مسلمان کسی کی عزت پامال نہیں کر سکتا، مسلمان کسی کا خون بہا نہیں سکتا۔ یہ شریعت میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حرمت ہے وہ واجب قرار دے دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کشمیر اور اہل کشمیر اپنا خون بھی بہا رہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں نفوس ایسے ہیں جنہوں نے اپنا خون بھی بہایا ہے، اپنا مال بھی لٹایا ہے، اپنی جائیدادیں بھی لٹائی ہیں، اپنی عزتیں بھی قربان کی ہیں۔ نہ صرف مردوں نے بلکہ خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے۔ یہ میرے بھائی، یہ حدیث آج ہمیں اس بات کی طرف بلاتی ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام، کہ مسلمان مسلمان پہ حرام ہے، دمہ، اس کا خون حرام ہے، مالہ، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اس کی عزت حرام ہے۔ جہاں پہ یہ تینوں چیزیں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، میرے بھائیوں، مسلمان مسلمان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کرتا۔ بعینہ، اسی حدیث کے لفظ ہے لا یظلمہ ولا یظلمہ، نہ وہ خود ظلم کرتا ہے نہ اسے ظلم کرنے کے لیے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ ظلم ہوتے اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارا کیا حق اسی سے پورا ہو جاتا ہے کہ ہم 5 فروری کو یہ کام کر لیں، ایک احتجاج کی کال دے لی، صرف یہیں پہ بس نہیں، اگرچہ یہ محبت کا ایک اچھا ثبوت ہے، یہیں پہ بس نہیں ہے، آخر میں بات کریں گے کہ مزید ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ظلم نہ کرنا یہ حقیقی مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ خود ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ اسے ظلم کے لیے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، جب تک اس کی ضرورت میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم قربۃ، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرج اللہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا، آج ہم نے کسی مظلوم کی داد رسی کی ہے اور کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوا دیکھ کر ہم نے آج اس کی مدد کی ہے، کل قیامت کا روز ہوگا جہاں پہ سختیاں ہی سختیاں ہوں گی، میرے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی سہولتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان قیامت کے دن کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو خلاصی عطا فرما دیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے
عیوب کی، نقائص کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کریم اس کے لیے قیامت کے روز اس کے عیوب اور نقائص کی پردہ پوشی اللہ رب العالمین فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ آج ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ آج درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اپنے طور پر جو کچھ ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی فہرست میں ہم اپنا بھی نام اللہ کے سامنے لکھوا سکیں۔ حضرات ذی وقار، تیسری بات، حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ کوئی مظلوم اس کے منہ سے، اس کی زبان سے آہ نہ نکل جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا، آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی حدیث ہے کہ لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الی الیمن، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف حاکم اور گورنر بنا کے بھیجا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مختلف نصیحتیں فرمائیں اس میں آخری نصیحت یہ تھی اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ اس مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، ڈائریکٹ دعا اللہ کے پاس جاتی ہے۔ کسی مظلوم کی آہ نہ لے لیجئے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم کشمیر کا ظلم تو ذکر کریں، لیکن اپنے خاندانوں میں بھائیوں جو ہم نے حقوق مار کر اپنے بھائیوں پہ بہنوں پہ ظلم کیا ہے، اس کی داستاں غربت کی کون سنائے گا؟ اس ظلم کی داستاں کو کون سنائے گا؟ ہم دوسروں کے لیے جہاں پر ظلم کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ظلم کو عیاں کرتے ہیں اور مظلوم کا حق تسلیم کروانے کے لیے ہم آج جلوس اور ریلیاں بھی منعقد کر رہے ہیں، آئیے سب سے پہلے اپنے خاندان سے بھی اس کا آغاز کریں کہ ہم نے جن لوگوں کے حق مارے ہیں، ہم نے جن لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، میرے بھائی اب ان کی آہ کہیں ہمیں تو نہیں لگ گئی، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس چیز پہ میرے بھائیوں غور کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات ذی وقار، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا، میری امت میں سے جو شخص بھی میری امت کے معاملات کا نگران بنتا ہے، میری امت کے معاملات کا نگران بنتا ہے، اللہ اسے حکمرانی دیتے ہیں، اللہ اسے حکومت دیتے ہیں، وہ چاہے حکومت بڑے لیول کی ہو چھوٹے لیول کی ہو، وہ حکمران ہے، ذمہ دار ہے، آپ نے فرمایا فشق علیہم، اگر وہ ان پر مشقت ڈالتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے، آسانی کا اہتمام نہیں کرتا، فشقق علیہ، اللہ اس حکمران کے لیے تو بھی مشقت ڈال دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، جہاں پہ ہم نے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی ہے، وہاں پہ ہر مسلمان کو جو کسی جگہ پر بھی کسی رعایا کے امور کا نگران ہے، وہ نگران وہ کسی ایک یونین کونسل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نگران کسی سرکاری دفتر میں بھی ہو سکتا ہے، کسی ادارے کا بھی نگران ہو سکتا ہے، وہ کسی تحصیل اور ضلع کا بھی نگران ہو سکتا ہے، وہ کسی صوبے کا بھی حکمران ہو سکتا ہے، کسی ریاست کا بھی حکمران ہو سکتا ہے۔ جب تک ہر مسلمان
اپنے اپنے طور پر یہ تصور نہیں کر لیتا کہ میں بھی ذمہ دار ہوں. جس طرح حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک محافظ ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اس کی رعیت اور اس کے نیچے اس کے ماتحت سبارڈینیٹس اور رعایا جتنی بھی ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ماتحت فلاں ادارہ تھا، تیرے ماتحت فلاں لوگ تھے، تو نے ان کو سہولت پہنچانے کے لیے، تو نے ان کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے. تیری ریاست میں اتنا ظلم ہوتا رہا ہے، تو کدھر سویا رہا ہے؟ بھائی کافر نے تو ظلم ہی کرنا ہے، کافر نے تو شریعت کی تعلیم کو نہیں ماننا. میرے محترم بھائیوں، اسلام آباد کے اندر آپ نے ابھی چند روز قبل یہ بات سنی کہ 4 لوگ جو ANF کا امتحان دینے جا رہے تھے، اینٹی نارکوٹکس فورس کا، انسداد منشیات کے حوالے سے کسی چیز کا امتحان دینے جا رہے تھے، کوئی ٹیسٹ تھا ان کا، اور اسلام آباد میں G11 کے اشارے پر ان کو گاڑی نے آ کر ٹکر مار دی، چاروں موقع پر ہی فوت ہو گئے، چاروں موقع پر ہی فوت ہو گئے. حضرات بتائیے آج ان معصوموں کے خون کو کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے؟ کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے؟ وہ 4 مختلف خاندانوں کے چشم و چراغ تھے، ان فیملیوں پر جتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم روتے کشمیریوں کو اور بھارت کے مظالم کو ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کی کہ کشمیر اور اہل کشمیر کے ساتھ ظلم اور جبر کی داستان کو کتنے سال گزر گئے. 100 سال سے اوپر، 150 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. 1831 سے لے کر آج تک اہل کشمیر 190 سال سے ظلم جھیل رہے ہیں. میرے بھائیوں، وہ تو کفار کے ہاتھوں، پہلے انگریزوں کے ہاتھوں، پھر سکھوں کے ہاتھوں اور پھر ہندوؤں کے ہاتھوں وہ آج ظلم اور بربریت کا شکار ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کا مسلمان تو مسلمان کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہے. اس کے ظلم کے حوالے سے ظالم کا ٹائٹل کس کو دیا جائے؟ اس کے ظلم کے حوالے سے ظلم اور سفاکیت کا ٹائٹل کس کو عطا کیا جائے؟ میرے محترم بھائیوں، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم جا کر دے، ظالم کو کوئی جا کر دے خبر، انجام ستم کیا ہوتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. پھر میرے بھائیوں، پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں، پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر آخر مٹنے کی طرف بھی جاتا ہے. میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا، کافر نے تو کرنا ہی یہی کچھ ہے. میرے مسلمان، تیرے ہاتھ جو خون سے رنگے ہیں، ان رنگے ہوئے ہاتھوں کا ظلم کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے؟ بھائیوں، اس چیز کو سمجھیے. اور اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ اور سنت ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یملی للظالم، اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَتْهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتے ہیں پھر اسے مہلت نہیں دیا کرتے. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اعراف کی وہ آیت تلاوت کی ہے جو آپ بھی سماعت فرمائیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إن أخذه أليم شدید۔ اللہ رب العالمین جب پکڑتے ہیں تو اس کی پکڑ کیسے ہوتی ہے؟ اذا اخذ القرى، جب اللہ پکڑتے ہیں، جب بستیوں کی پکڑ کرتے ہیں، جب بستی ظلم پہ آ جاتی ہے، جب جبر پہ آ جاتی ہے، جب استبداد پہ آ جاتی ہے، جب زیادتیوں پہ اترتے ہیں، تو اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، پھر بستیوں کا انجام وہ ہوتا ہے جو قوم عاد کے ساتھ ہوا ہے، قوم سمود کے ساتھ ہوا ہے، قوم لوط کے ساتھ ہوا ہے، قوم شعیب کے ساتھ ہوا ہے۔ انہی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرا رب جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر صاحب اختیار کو باز آ جانا چاہیے، ہر صاحب اختیار کو میرے بھائیوں خوف خدا اس کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، گھر کے سربراہ سے لے کر کہ کہیں اس کے ہاتھ سے اس کی اولاد پہ تو ظلم نہیں ہو رہا، رشتہ داروں میں ڈھونڈیے کہ کہیں اس کے ہاتھ سے اس کے رشتہ داروں پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں وراثت کا حق تو نہیں چھن رہا، کہیں میرے ہاتھ سے کسی کا روپیہ اور پیسہ غبن تو نہیں ہو رہا۔ آؤ اس کو میرے بھائیوں غور کر لو، اور جب ہم اس ظلم کو مٹا لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی نصرت اور تائید کو نازل فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم دنیا میں معافی مانگ لے، فرمایا من کان لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم، جس شخص نے کسی دوسرے کی عزت آبرو ریزی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، صحیح بخاری کی 2449 نمبر حدیث ہے، فرمایا جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی وہ آئے آج دنیا میں ہی اس کی تلافی کر لے، اس سے معافی مانگ لے، قبل اللہ یکون دینارا ولا درہما، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس دن کوئی درہم و دینار روپیہ پیسہ کام نہیں کرے گا۔ ان کان لہ عمل صالح، اگر اس نے نیک عمل کیا ہوگا، اخذ منہ بقدر مظلمتہ، تو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس کی نیکیوں سے اتنا ڈیبٹ ہو جائے گا، نیکیاں اتنی کم ہو جائیں گی۔ فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں، اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، اور پھر وہ شخص جس پر اس نے زیادتی کی ہے اس کی خطاؤں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں جب اس کے اوپر خطاؤں کو ڈالا جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں ڈھونڈیے اپنے خاندانوں میں، ڈھونڈیے اپنے علاقہ کے لوگوں میں، ڈھونڈیے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں کہ ہم نے کن کن کے ساتھ حق تلفی کی، کن کن کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں جو لوگ دنیا میں ظلم کرنے والے ہوں گے کل قیامت کا روز ہوگا، قیامت کے روز ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہشام بن حکیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط، میں نے حمص کے علاقہ میں، شام کا علاقہ ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ حاکم نے کچھ لوگوں کو جزیہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے دھوپ میں کھڑا کیا ہے، پیسے ادا نہیں کیے، سزا کے طور پر دھوپ میں کھڑا کیا۔ فقال ما هذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يعذب الذین يعذبون الناس فی الدنیا، جو لوگوں کو ان کی غلطی کی وجہ سے دنیا میں عذاب اپنی طرف سے دیتے ہیں،
کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پاداش میں ان لوگوں کو عذاب کا مستحق قرار دیں گے۔ میرے بھائیوں، آگ کا عذاب، دھوپ کا عذاب، ایسی عذاب میرے بھائیوں اللہ نے کسی شخص کو دینے کا اختیار نہیں دیا۔ باز آ جائیے، سمجھ جائیں ہم لوگ جو اس طریقے پہ لگ کر اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے اختیار کے نشے میں اور میرے بھائیوں اقتدار کے نشے میں آ کر مخالفین کو کچلتے ہیں اور یہ کیفیتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص دنیا میں عذاب دیتا ہے، دنیا میں اللہ والا عذاب لوگوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم ان دنیا میں ان سزا دینے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ کیفیت سے دوچار کریں گے۔ میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر میرے بھائیوں اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی روشنی میں مظلوم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد۔ مسلمان کو مسلمان کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ فرمایا مثل المؤمن للمؤمن، ایسی مثال ہے کل بنیان، جس طرح کہ ایک عمارت کی اینٹیں ایک جیسی لگی ہوتی ہے، مومن مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم، باہمی محبت، باہمی شفقت، باہمی الفت میں مثال ایسے ہے اذا اشتکا لہ عضو، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہو، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم اس ایک درد کی وجہ سے، اس ایک انگلی میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے سارا جسم ساری رات بیدار رہتا ہے۔ مسلمان کمیونٹی کی آپس میں مثال محبت کی یہ ہوا کرتی ہے۔ آج سوچئے بھائیوں، ہمارے ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں، جلدی کریں، سو جائیں، یا کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں، پتہ نہیں ادھر سے کب روٹی ملنی ہے، ہم نے ادھر مصروف ہو جانا ہے۔ یہ احساس کا لیول ہے، یہ احساس ہے جو ہمیں ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ ان چیزوں کو بھائیوں سمجھنا چاہیے، اور احساس وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرات، اب اگر کوئی شخص مظلوم کی مدد نہیں کرتا تو سمجھیے ظلم پر خاموشی عذاب الہی کا موجب بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جب فتنہ آئے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو پھر مت سمجھیے کہ عذاب ایسے آئے ہمیں چھوڑ دے باقی علاقے کو پکڑ لے۔ نہیں، عذاب جب آتا ہے تو پھر خاص لوگوں کو نہیں پکڑتا، اس عذاب کی لہر میں نیک اور بد لوگ سب ایک مرتبہ آتے ہیں۔ پھر جو جتنے نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو اگلی سزا سے خود بچا لیتے ہیں، وہ اس کی قدرت ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ آزمائش کی لہر آتی ہے سب رگڑے جاتے ہیں، پھر کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی پھر حکمران ہو، رعایا ہو، پھر دیندار ہو، کم دین والا ہو، پھر اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ حضرات اگلی بات سنیے، جو شخص ظلم کو دیکھ کر چپ رہتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی
حدیث قدسی ہے، وعزتی وجلالی، میری عزت اور جلالت کی قسم ہے، لأنتقمن من الظالم فی عاجلہ وآجلہ، جلد ہو یا دیر سے ہو میں ظالم سے انتقام ضرور لوں گا، وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا، اور جس شخص نے مظلوم کو دیکھا اور مظلوم کو دیکھنے کے بعد فَقَدَرَ أَن يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ، وہ مدد کرنے کے قابل تھا لیکن اس کے باوجود اس نے آنکھیں پھیر لی، مظلوم کی مدد اس نے نہیں کی، میرے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَأَنْتَقِمَنَّ، میں ایسے شخص سے ضرور انتقام لوں گا، یہ کبھی بھی اپنے آپ کو انتقام سے بری نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں یہ سمجھنا چاہیے، اور ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے، مظلوم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کریں خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتا دیجئے اذا کان ظالما کیف انصرہ، جب وہ ظالم ہے تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلك نصرہ، تو کیا کر اس کو ظلم سے، اس غلط عادت سے اس کو روک، تیرا یہ روکنا، اس کو ظلم سے روکنا ظالم کی مدد کرنا ہوگا۔ کیوں؟ وہ اپنے اس ظلم کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے، تو کتنا اچھا کرے گا اس کو جہنم کی قربت سے پیچھے کھینچ کر اس کو جنت کے رستے پہ لگا دے۔ حضرات دی وقار، آج کے دن 5 فروری کے حوالے سے میرے بھائیوں ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے اپنی نمازوں میں، قنوت نازلہ میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ ہمارے پاس سویلین کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے ساتھ صرف تعلق ہے، جو اپنے تعلق کو ہم نبھا کر اپنی محبت کو جتا کر اللہ کے ساتھ ہم عرض کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے کشمیری مظلوم کشمیریوں کی اللہ تو مدد فرما، ان کے اوپر جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ کریم ان کو ہندوؤں کے اس جبر سے، ظالموں کے جبر سے تو نجات عطا فرما۔ پہلی بات میرے بھائیوں، دوسرا کام اپنی مالی حیثیت کے مطابق جو ادارے کشمیر کی عملی مالی معاونت کرتے ہیں، میرے بھائیوں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، کیونکہ جو زندگی کی سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں، جو آزادی ہمیں موجود ہے، جو آزادی ہمیں میسر ہے، ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو نہیں ہے، تو ان کشمیری مظلوم مسلمانوں کے لیے مالی امداد میرے بھائیوں جس قدر ممکن ہو سکے وہ بھی ان کے ساتھ کریں۔ اور پھر تیسری بات میرے بھائیوں، کشمیری اپنے بھائیوں کے لیے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ٹرینڈ کو عام کریں، اس ٹرینڈ کو اجاگر کریں، وہ آپ کے پاس فیس بک ہو، وہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہو، وہ آپ کے پاس ٹویٹر ہو، اس ٹویٹر ٹرینڈ کو عام کریں، وہ انسٹاگرام ہو، وہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہوں، ان کے اوپر ظلم کشمیریوں کے اوپر جو ہو رہا ہے، بھارتی فوج کا جبر اور ان کی سفاکیت، ان کی درندگی بھارت کی، اس کو میرے بھائیوں اجاگر کریں، اور ایسی تصاویر وہاں پہ لگائیں جس سے اقوام عالم میں ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے محبت کی آواز، ہمدردی کی آواز وہ بلند ہو، اور کشمیریوں پر ظلم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے کہ بھارتی فوج کس طرح درندگی کا اور کس طرح ظلم اور جبر کا میرے بھائیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کر رہی ہے۔ اور چوتھی بات، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں، ہماری افواج پاکستان ہیں، جو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، میرے بھائیوں ان کے لیے نصرت، اللہ کی نصرت اور تائید کی دعا کرنا کہ اللہ کریم جہاں پہ یہ ان کی مدد کر رہے ہیں،
اللہ تو غیب سے ان افواج کی، ان سپاہیوں کی، اپنے ان مجاہدین کی تو مدد فرما جو تیرے رستے میں جا کر ان کشمیری مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ مدد، کچھ نہ کچھ ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور کشمیریوں کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی معاونت اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے اسلحہ کے ساتھ، اپنی افرادی قوت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تو ان کی مدد اپنی غیبی تائید سے اللہ تعالیٰ تو مدد فرما۔ میرے بھائیوں، یہ چند کام کرنے والے ہیں، باقی اللہ کریم ہمارے حکمران اور ہمارے جو صاحب اختیار ہیں، جو ان کے فورم ہیں، وہ اس پر کام کریں۔ ہم اپنے یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم جو تو نے ہمیں آزادی دی ہے، آزادی کے ساتھ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کریم تو اس آزادی کا ہمارا تحفظ فرما۔ اللہ کریم تو ہمارے ملک کے استحکام کا تو تحفظ فرما۔ اے اللہ کریم ہماری اس مملکت کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی تو داد رسی فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔